بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے جی کہ آپ سب خیریت سے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں پہ اردو 11ویں کی جماعت میں موجود ہیں۔ ہمارا مضمون اردو جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے اس سبق کو آج مکمل کرنا ہے، وہ ہے اور پاکستان بن گیا، جو آپ سب جانتے ہیں ایک ناول کا اقتباس ہے۔ 7واں سبق ہے جس کو ہم 9ویں حصے میں پڑھیں گے، یعنی سبق نمبر 7.9، اور صلاحیت ہے ہماری لکھنا سے متعلق۔ ٹھیک ہے جی، آج کے سبق میں جو حاصلات تعلم شامل کیے گئے ہیں وہ ہیں مختلف اصناف ادب، جس میں منثور کی آج ہم، کیونکہ ہم نے حصہ نثر پڑھا ہے اور حصہ نثر کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم منثور جو کلام ہے یا اصناف ہیں ان کی ڈرامائی تشکیل کر سکیں۔ یہ حاصل تعلم آپ سب واقف ہیں کہ نیا نہیں ہے، ہم اس پہ پہلے کام کر چکے ہیں اور بہت تفصیل سے کام کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کریں گے جی درخواست، رسمی و غیر رسمی خطوط، دعوت نامے، تہنیت نامے کی تحریری یا برقی، یعنی برقی کیا ہوتی ہے شکل اس کی؟ ای میل، ابھی جس کو ہم الیکٹرانک میل کہتے ہیں، وہ اس کو ہم کہیں گے کہ تحریری یا برقی تشکیل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا دوسرا حاصل تعلم ہے۔ آپ سبق نمبر 5 کے لیکچر نمبر 7 میں، یعنی لیکچر نمبر 5.7 میں منثور اصناف ادب کی ڈرامائی تشکیل کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ ان نکات کو ذرا جلدی سے ذہن میں لائیے کہ ہم نے اس میں ڈرامائی تشکیل کرتے ہوئے یا کرنے کے لیے کن کن باتوں پر تبادلہ خیال کیا تھا، یا جن پہ ہم نے غور کیا تھا، یا جن کے مطابق ہم نے کام کیا تھا۔ اس میں سے ایک ایک سوچیں ذرا جلدی سے، 2 منٹ کا وقت لیجیے اور پھر مجھے بتائیے۔ میم جی 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 عافیہ۔ میم میرے پاس وہ واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، سر نے کل دیا تھا پر اس پر واٹس ایپ نہیں تھا، تو میرے پاس وہ لنک نہیں ہے جس جی بالکل صحیح۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کرداروں کا انتخاب۔ سب سے پہلے ڈرامائی تشکیل کے لیے کرداروں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس ڈرامے میں جس کی آپ ڈرامائی تشکیل کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے کردار ہیں، اور جماعت کے کمرے میں جیسا اس سرگرمی کو کیا جا رہا ہے تو اس میں کس کردار کو کون سا جو حصہ ہے وہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کے بعد آپ نے صحیح کہا، دوسرا ہمارا جو اس میں اہم کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکالمہ نگاری۔ ہم کسی بھی جو کہانی، افسانہ یا پڑھ چکے ہوتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، اس کے مکالمے جو ہیں وہ تحریر کرتے ہیں، اور اس کہانی کے مطابق مکالموں کی ترتیب دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جی موضوع کا انتخاب۔ آپ نے کسی بھی جو ڈرامہ یا ناول پڑھا ہوا ہوتا ہے، چونکہ اس میں سے ناول جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے، اس میں سے ایک حصہ انتخاب کیا گیا، ایک حصہ منتخب کیا گیا، تو اس میں سے اس ایک حصے کا جیسے عنوان ہے اور پاکستان بن گیا، تو آپ نے اس کے بعد موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جذباتی اور ڈرامائی پیشکش کیا ہوگی، اس میں کس طرح کے مکالمے، کس طرح کی چیزیں شامل کی جائیں گی کہ وہ اس میں جذباتی تاثر دیں، یا اس کا جو انداز ہے وہ سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو مزید وہ اچھا لگے، یا وہ اس کو غور سے سن سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوتا ہے موسیقی اور صوتی اثرات۔ آپ سب کو یاد ہوگا، جیسا بھی آپ نے خود بھی بتایا، کہ جب ہم نے پچھلی مرتبہ ڈرامائی تشکیل کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ موسیقی اور صوتی اثرات جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ڈرامے کو اس کی کامیابی میں یا اس کی دلچسپی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ آپ نے اب آج کل تو یہ چیز مجھے، جیسے میں اگر ذاتی طور پر بتاؤں آپ کو، تو یہ ذرا زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے صوتی اثرات اتنے زیادہ کر دیے ہیں کہ بعض اوقات مکالمے سمجھ ہی نہیں آتے، ہمیں بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ مکالمے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے موسیقی اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کے پیچھے۔ تو عام طور پر موسیقی اور جو صوتی اثرات ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قارئین ہوتے ہیں، جو سامعین ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے بات ہونے والی ہے، یا یہ جو مکالمہ بولا گیا یہ دراصل اس کا پس منظر کیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں ایک اور چیز جو شامل کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے رہنمائی اور ہدایات۔ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ڈرامائی تشکیل کے وقت، جو رہنمائی کرنے والا یا وہ شخص جو اس پورے ڈرامے کو، جیسے ہم اگر گروہ کی صورت میں جماعت میں یہ کرتے ہیں تو ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے، وہ ہدایات دیتا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ مکالمے لکھے گا، فلاں کرداروں کی تقسیم کرے گا، فلاں اس میں صوتی اثرات کے لیے کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا۔ تو اب اصل جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس ہدایت کار کا ہوتا ہے، اس رہنما کا ہوتا ہے،
کہ اس کی ہدایت کاری اور رہنمائی کتنی مضبوط ہے اس ڈرامے کو لے کے کہ جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے یا وہ پیش کرنے جا رہا ہے. پھر وہ پورا ڈرامہ جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے, ہر چیز لکھی جاتی ہے اور لکھنے کے بعد اس کی تیاری کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے متعلقہ جو ہم نے سوال لکھا وہ ہے کہ ناول ہے آنگن, اس کے کسی بھی ایک حصے کی آپ نے ڈرامائی تشکیل کرنی ہے اور اس کے اہم نکات تحریر کرنے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی حصے کی ڈرامائی تشکیل آپ لکھ لیں جو آپ نے پڑھا ہے اور پاکستان بن گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بالکل جو پچھلا حصہ ہے, پچھلی قسط ہے, پچھلا باب ہے, اس کو پڑھ لیں یا اس سے اگلے کو پڑھ لیں. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ 2 ابواب پہ جب کام کریں گے, ایک آپ نے جماعت کے کمرے میں پڑھ لیا, ایک آپ خود سے پڑھ لیں گے, تو ذرا یہ ہوگا کہ وہ سہل ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا کام ہے جو ابھی آپ کریں گے. اور اس کے بعد ہمارا دوسرا حاصل تعلم تھا خطوط نویسی کا. اچھا آئمہ, آپ مجھے بتائیں, آپ نے خطوط نویسی سے پہلے کسی جماعت میں پڑھی ہے؟ یس میم. کس کلاس میں؟ 10th میں پڑھی ہے, 9th میں بھی, اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ. ہے نا. اچھا, آپ مجھے بتائیں گے کہ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پہلے سب سے مجھے پہلے کمرہ امتحان لکھتے ہیں, یعنی جی جس کو مطلب جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنا ایڈریس لکھتا ہے. ایڈریس لکھتے پھر ہیں اس کے بالکل. بعد جس کو لکھ رہے ہوں, پھر ہاں جی. ڈیٹ, اور اس طرح پھر نہیں پہلے اپنی مطلب وہ اس کا جہاں نام سے وغیرہ. اور ایڈریس ہوتا ہے, یعنی جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. پھر تاریخ لکھی جاتی ہے, تاریخ کے بعد جو مخاطب ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خطوط نویسی کا آج کل کے زمانے میں رواج ہے یا نہیں ہے؟ نہیں میم, اب تو نہیں ہے کیونکہ اب موبائل آ گیا تو اس کی وجہ سے سب اس تو پہ بات کر لیتے ہیں. جس وقت ہم نے رسمی خطوط لکھنے ہوتے ہیں, آفیشیل لیٹرز لکھنے ہوتے ہیں, تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کا پھر پیٹرن آفیشیل تھوڑا لیٹرز. ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا. نہیں, پیٹرن تو وہی ہوتا ہے نا, آپ اوپر لکھتے ہیں اس کا جیسے اس جو مخاطب ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں, اس کے ڈیزگنیشن لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو رسپیکٹڈ سر یا جو بھی ڈیئر دس اور ڈیئر یہ وہ لکھتے ہیں اور پھر اس کو لکھ لیتے ہیں. لیکن اس کو پھر ہم اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا, یا اس کو ہم اگر اب اس کا رواج ختم ہو گیا تو پھر ہم وہ اپنے معاملات کس طرح سے حل کریں گے؟ اس کے لیے ای میل ہے نا. اب تو ہم نے جو ہماری آفیشیل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے یا ہم جو رسمی خطوط لکھتے ہیں وہ یا تو ای میل کے ذریعے, الیکٹرانک جو میل ہوتی ہے, برقی جو خطوط ہوتے ہیں اس کے ذریعے لکھتے ہیں. ہاں, ورڈ پہ ٹائپ کریں, ای میل میں اس کو اٹیچ کر کے بھیج دیں, یا ڈائریکٹ ای میل میں ہی وہ خط لکھ کے بھیج دیا جاتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, جب ہم رسمی خطوط لکھتے ہیں, کبھی اخبار کے ایڈیٹر کو لکھنا پڑتا ہے, کبھی ہمیں کسی اعلیٰ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں ان کو لکھنا پڑ جاتا ہے, کبھی ہمیں محکمہ جو واپڈا ہوتا ہے اس کے کسی افسر کو خط لکھنا ہوتا ہے, کبھی سوئی گیس کے محکمے کے لیے خط لکھنا ہوتا ہے. تو یہ تمام رسمی خطوط تو ابھی بھی لکھے جاتے ہیں نا, یا ختم ہو گئے ہیں؟ ہاں لکھے جاتے ہیں نا. اچھا ایسا تو نہیں ہو سکتا, دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت خدا نخواستہ یا آپ کے گھر میں بجلی کا میٹر جو ہے اس میں کوئی خرابی آ گئی, یا گھر کی بجلی کے میٹر کی ہم مثال لیتے ہیں, اس میں خرابی آ گئی. اب سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے کہ لیسکو کو فون کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ یہ مسئلہ یہ ہے. اس کے بعد وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں, تمام تفاصیل درج کر کے بھیجیں. ایسا ہی ہے نا. پھر آپ جو ان کا جو بھی آفیسر ہوتا ہے اس کے نام ایک خط لکھتے ہیں, رسمی خط لکھتے ہیں. ایسے تمام خطوط جو ہم اس طرح کے عہدے داران کو لکھتے ہیں اس کو ہم رسمی خطوط کہتے ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم 2 طرح کے خط پڑھتے ہیں, ایک رسمی خطوط ہوتے ہیں اور ایک غیر رسمی خطوط. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ غیر رسمی خطوط جو ہیں ان کا رواج اب ختم ہو چکا ہے. اس کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ ٹیلی فون نے, واٹس ایپ نے, میسیجز نے. تو ہم غیر رسمی خطوط جو ہے اس پہ اب ہمارا کم دھیان ہے یا کم لکھتے ہیں. رسمی خطوط ابھی بھی اسی طرح سے لکھے جاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ڈاک خانے کے ذریعے ڈاک جاتے تھے, اب اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ وہ آپ اس کو ای میل کے ذریعے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, رسمی خطوط ہوتے کیا ہیں؟
رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو کسی ادارے یا سرکاری افسران کے نام لکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں کاروباری، دفتری اور اطلاعاتی خطوط بھی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ غیر رسمی خطوط وہ ہیں جو ہم اپنے دوست، عزیز، رشتہ داروں یا والدین کو لکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اب غیر رسمی خطوط جو ہیں ان کا رواج کم ہو گیا یا وہ کم لکھے جاتے ہیں. ان خطوط میں ہم زندگی کے کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں. اب خطوط کی جدید شکل برقی خط یا ای میل نے لے لی ہے یا اس صورت میں یہ رائج ہو گئے. چونکہ ہمارا آج کا جو زیادہ کام ہے یا جس کو آپ کہہ لیں کہ توجہ طلب جو کام ہے وہ ہے غیر رسمی خطوط، تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ غیر رسمی خط کسی دوست، رسمی خطوط پہ غیر رسمی خط کسی دوست یا رشتہ دار کو لکھا جاتا ہے. اس خط میں مخاطب کرنے کا انداز اور مضمون کی نوعیت آزادانہ ہوتی ہے. خط لکھنے والا ہر شخص اپنی نوعیت اور تعلق کے اعتبار سے القاب اور جملوں کا استعمال کرتا ہے. غیر رسمی خطوط زیادہ تر اطلاع دینے یا دوستانہ گفتگو کے لیے تحریر کیے جاتے ہیں. غیر رسمی خطوط میں چونکہ مخاطب کرنے والے سے واضح شناسائی ہوتی ہے، اس لیے خط میں متاثر کرنے والے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ کوئی تکلف برتا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کبھی لکھنا پڑے تو آپ اس کو اسی طرح بے تکلفی کے انداز میں لکھتے ہیں. اچھا، اگر ہم غیر رسمی خطوط کی بات کریں تو آپ نے کبھی جب بہت زیادہ رواج تھا پہلے زمانے میں خطوط کا، تو آپ نے کچھ پرانے زمانے میں کوئی خطوط پڑھے؟ آپ کے گھر میں کسی کا کوئی خط پڑا ہوا ہو؟ آئمہ آپ نے کچھ پڑھا؟ نو میم. اچھا، ہمارے گھر میں اگر ابھی بھی سوچوں یا جیسا کہ میری یادداشت میں آتا ہے، میری جو نانی اماں ہیں ان کے ماموں ان کو خط لکھا کرتے تھے اور وہ بڑے اچھے، وہ ان کی تحریر، ان کی جو املا تھی، ان کی جو لکھائی تھی وہ اتنی خوبصورت اور بڑا اچھا انداز ہوتا تھا اور وہ اتنے جامع انداز میں خط لکھتے تھے کہ بات بھی ہو جاتی تھی ہر طرح سے مکمل اور تحریر بھی پڑھ کے بڑا مزہ آتا تھا. کافی عرصے تک وہ خطوط ہمارے گھر میں ابھی بھی شاید ہوں گے، تو ان کو پڑھ کے بڑا اچھا سا احساس ہوتا تھا. اچھا، اس کے بعد کچھ ہمارے ہاں جیسے اگر ہم اردو ادب کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے مختلف شعراء، مصنفین ایسے ہیں کہ جنہوں نے خطوط جو لکھے اس کو بھی بعد میں ادب کا حصہ بنا لیا گیا، اردو ادب میں شامل کر لیا گیا. جیسے اگر میں بات کروں مرزا غالب کے خطوط کی، تو مرزا غالب جو ہیں ان کے خطوط بھی اردو ادب میں اپنا ایک الگ سے مقام رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں. اسی طرح سے علامہ صاحب کے خطوط بڑے مشہور ہیں. تو آپ نے کبھی آپ کی نظر سے شاید آئمہ آپ لوگوں کی نظر سے دہم جماعت میں مرزا غالب کے خطوط شاید گزرے ہوں، آپ نے پڑھے ہوں گے. یس میم، پڑھے تھے. اردو کی کتاب میں مرزا غالب کے خطوط تھے. اچھا، آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے ان کا انداز جو ہوتا ہے، انداز بیاں جو ہوتا تھا وہ کتنا ہلکا پھلکا سا ہوتا تھا نا، کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ مخاطب جو ہے وہ جیسا کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا. اصل میں خط لکھنے کی جو ایک مہارت ہے نا، جو ایک تکنیک ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ اتنا اس انداز میں بات کریں کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ گویا اس کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. اچھا، مرزا غالب کے خطوط میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ بالکل ہر طرح سے، اس میں مزاح کا رنگ بھی ہوتا ہے ان کے خطوط میں، جیسا کہ آپ نے پڑھے ہیں اس سے پہلے. اور اس میں جو مسئلہ جس کا حل جو مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے یا جس مسئلے کا وہ حل بتاتے ہیں وہ بھی اتنا لائیو ہوتا ہے یا اتنے اچھے انداز میں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بلکہ ہم بھی اگر ان کے خطوط پڑھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مرزا غالب خود یہیں پہ کہیں پہ یہ بات کر رہے ہیں یا ہم یہ بات پڑھ نہیں رہے بلکہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. تو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جی، بہترین طریقہ ہوتا ہے غیر رسمی خطوط کے لیے. رسمی خطوط میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم جو گورنمنٹ حکومت کے افسران کو، اعلیٰ عہدیداران کو جو لکھتے ہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جامع خط ہو، اس میں ارد گرد کی کہانیاں نہ ہوں، مضمون مکمل ہو، لیکن وہ اس انداز میں ہو کہ آپ کو یا پڑھنے والے کو ایسا پتہ چلے کہ جیسے وہ فوراً اس مسئلے تک پہنچ جائے، اس میں اس سے متعلقہ تمام ضروری تفاصیل موجود ہوں اور وہ اس پہ کام کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ پورا خط پڑھ لے اور اس میں سے
آپ نے ایک مسئلہ ایک جملے میں بتایا ہو، پھر آگے 10 جملے کوئی اور ہوں، پھر کچھ اور ہوں. تو یہ بھی ایک خاص مہارت ہے خط لکھنا بھی، بالکل اسی طرح جیسے ای میل لکھنا ہے. اچھا، اگر ہم خط لکھنے کی بات کریں تو آپ سب واقف ہیں کہ خط کی پیشانی کے دائیں طرف اپنا مختصر پتہ اور نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے سب سے پہلے، اور یہ اس کا دایاں کونا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا پتہ، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، اگر وہ کمرہ امتحان سے لکھ رہے ہیں تو وہ ہوگا، کمرہ جماعت سے لکھ رہے ہیں تو وہ ہوگا، گھر سے لکھ رہے ہیں تو آپ کا وہ شہر ہوگا. اس کے نیچے اردو میں تاریخ لکھی جاتی ہے، جیسے آج 30 اکتوبر ہے تو ہم 30 اکتوبر لکھیں گے 2024. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہم لکھتے ہیں جس شخص کو ہم نے خط لکھنا ہوتا ہے اس کو بے تکلف انداز میں لیکن اس کے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے مخاطب کیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا دوست بھی ہے، تو آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ چونکہ آپ کی تربیت کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ جس سے بدتمیزی عیاں ہو. ٹھیک ہے، ابے تبے کر کے ہم اس کو مخاطب نہیں کر سکتے ہیں. بالکل یہی چیز آپ کے لیے ای میل میں بھی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، خط ہمیشہ مختصر ہو اور جملے بالکل واضح ہو. یہ بات ابھی میں نے آپ کو بتائی، جب ہم سرکاری یا اپنی ضرورت کے تحت کسی کوئی رسمی خط لکھتے ہیں تو بھی اس چیز کا ہم نے خصوصی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور یہی والا اصول غیر رسمی خطوط کے لیے بھی ہے. اس کے بعد ہے جی، خط چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھیں. ایسا نہیں کہ پورا ایک اتنا لمبا جملہ لکھ لیں جو پورا ایک پیراگراف بن جائے. اچھا، جس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ خط میں کوئی بھی فضول بات نہیں لکھی جاتی، اور خط کا مضمون مختصر لکھیں اور آخر میں اپنا نام بائیں جانب یہاں پہ لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی خط کی ایک عبارت بنتی ہے. بالکل اسی انداز میں ہم ای میل بھی لکھتے ہیں، اور ای میل کو ورڈ پر ٹائپ کرنے کے بعد اس میں اٹیچ کر کے بھیجا جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ نیا نہیں ہے، آپ لوگ واقف ہیں، تو آپ جلدی سے اس کی مشق کریں گے. برقی خط کے طور پہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو ای میل کرنی ہے، اور اس میں اسے قیام پاکستان کے اہم مقاصد جو آپ نے اب تک پڑھے، ٹھیک ہے، اہم مقاصد جو اب تک پڑھے ہیں اور سمجھے ہیں وہ بتانے ہیں. اس سلسلے میں یہ جو ہم ناول پڑھ رہے تھے اور پاکستان بن گیا، آپ اس سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. لیکن اس کو سب نے مقصد کیا ہے، آپ کو خط لکھنے کا طریقہ آ جائے اور آپ کو ای میل لکھنے کا طریقہ آ جائے. اس کو کرنا ہے آپ نے، اور لکھنے کے بعد اس ای میل کی تصویر لے کے مجھے واٹس ایپ کر دیجئے تاکہ اندازہ ہو جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، اور آج اس کام کے ساتھ ہمارا 7واں سبق جو ایک ناول تھا اور پاکستان بن گیا، یہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ 8ویں سبق کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.